اصل مقصود اور اصل مطلوب اور اصل محمود، اصل ڈیمانڈ، اصل مطالبہ انسان سے جس لیول پہ اللہ نے کہا ہے نا، اس دنیا کے سکون کا اٹموسٹ لیول جو ہے وہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے جب اس سفر کی، انسان کی سفر کی جب ابتدا کی تو اللہ نے کہا لا ریب فیہ، شک مت کر۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب اس سفر کے حوالے سے لاگ بک ہے، یہ اس عظیم انسان کے ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی ہو یا ایک آرگنائزیشن کی ہو یا ایک کمپنی کی ہو یا ایک کنٹری کی ہو، ایک نظریے کی ہو، ایک پوٹینشل کی ہو، ایک ویژن کی ہو یا ایک خواب کی ہو، یہ کتاب شروعات کراتی ہے لا ریب فیہ، شک کے مقابلے میں، کیونکہ الحمد سے لے کے الناس کے سفر تک، اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت، اس انتہا تک اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں، بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر۔ کتنے اسکلفل لوگ ہیں، کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، ہیں، موجود ہیں، کتنے ہی ایکسلنٹ تھریٹکس کے لوگ تھے مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا، ان کے اندر وہ یقین تھا، ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی، کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز، اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز، اپنے اس مری ہوئی مشین کو، اس مرے ہوئے انجن کو اٹھاتی ہے یہ یقین۔ غربت میں وہ آئیڈیا جو بکتا ہے نا وہ سرٹنٹی سے بکتا ہے، وہ جو دہلیزوں پہ جا کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں نا وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے۔ اینڈ کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو، انسان کو کنسسٹنٹ، مستقل مزاجی والا، اس استقلال والا، اس ایلیمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے، اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے اندر کنفیوژن کا نام ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی لیول کے اوپر بھی اس یقین تک نہیں پہنچے، انسان کا علم، اس کی جانکاری، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا ویژن اگر صرف علم کی اعتبار تک ہے تو بھی اس کلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا، پھر وہ علم الیقین تک نہیں پہنچے گا، ہائی کلاس لیول آف سرٹنٹی، پھر وہ عین الیقین تک نہیں پہنچے گا، اور پھر وہ حق الیقین تک نہیں پہنچے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں، انسان کی زندگی کے اندر قرار کا وہ زنت اور اطمینان کی اس معراج کو اللہ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے وہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی، تجھے محسوس ہونا شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا کوئی، تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھ سے کلام کر کے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب کروں گا تیرے ویژن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے معجزے بھی دیکھے گا، تو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے، کائنات کی سارے اصول، ساری کاسمولوجی تیرے کو تجھے رسپونڈ کرے گی وہاں پر۔ وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے، کیونکہ ہر واک آف سکسیس، ہر واک آف ایگزسٹنس، ہر واک آف ریٹینشن یا ہر واک آف گروتھ اور ایکسلنس ہو، اس کی سٹارٹ میں ریسورسز نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، ٹیم نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اندر تکبر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے انکنوینئنسز زندگی میں لی ہوں گی اتنی زیادہ بے سکونی ہوگی، جتنا کمفرٹ زون ہم نے باطل اینڈ فالس لیا ہوا ہوگا اتنی ہمارے اندر بے سکونی ہوگی، جتنا جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولا ہوگا اتنی فالس ڈیمنٹڈ اس ہپوکریسی کے ساتھ آپ جتنا بھی جی رہے ہوں گے اتنی بے سکونی ہوگی، جتنا حقیقت سے دور ہوں گے آپ کے اندر اتنی بے سکونی ہوگی، جتنا فالس ورژنز میں آپ رہ رہے ہوں گے اتنی آپ میں وہ بے قراری اور بے سکونی ہوگی۔ اس لیے اکثر لوگ اپنی زندگی کے سفر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو ماحول ملتا ہے انہیں، یا جس طرح کے خاندان ملتے ہیں، یا جس طرح کی تعلیم ملتی ہے، یا جس طرح کی اپ برنگنگ ملتی ہے، انسان کا مائنڈ ہر وقت سائیکو انالیسس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا، کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی اور سب کانشیسلی، تو اس کے اندر وہ چیزیں رجسٹر ہو رہی ہوتی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان اپنے آنکھ کان دل سے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کلیجے کے اندر وہ کتنی غلط ویلیوز انڈورس کر رہا ہوتا ہے، اور کتنی سائیکوپیتھیز اس میں اندر وہ بلائیں بن رہی ہوتی ہیں، وہ مونسٹرز بن رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ اور آج جو تم لوگ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو، یا بیٹھے بٹھائے تمہیں جو وہ اطمینان نہیں ہے، یا تنگی میں تمہیں جو وہ مسکراہٹ نہیں آتی، یا تنہائیوں کے اندر تمہارے اندر وہ ایک قرار نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تم کچھ کرنے لگتے ہو تو چیزیں کام نہیں کرتی، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کی ریجیکشن کا ڈر ہے، لوگوں کے ڈینائل کا ڈر ہے، کالج میں ان نون رہنے کا ڈر ہے، زندگی کے اندر فزیولوجیکل لحاظ سے، حسی لحاظ سے فیلئر کا ڈر ہے۔ یہ سارا ڈر اس لیے کیونکہ وہ ماضی
के रेफरेंसेस की जितनी भी अंदर जो भी अंदर रजिस्टर किया हुआ है उसको हमने मुंह नहीं दिया, उसको हमने कमा हक उसके वैल्यू पे नहीं रखा, उसको जहां पे जो असल इस दुनिया के अंदर दीन उतारने का भी मकसद था वो था वक़्फ़ शै अला मौदिही, कीपिंग एवरीथिंग एट द राइट प्लेस, द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड इवन द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस। उसकी वजह सही होती, लेकिन क्योंकि ये जिंदगी इवेंट्स का नाम है, ये जिंदगी हालात का नाम है, ये जिंदगी मामलात का नाम है, ये जिंदगी हादसात का नाम है, बचपन से लेकर सफर करके जहां तक पहुंचे हो आज तुम, उसके अंदर जो भी इवेंट्स हुए उससे नोट फाइल्स जो रजिस्टर की नहीं है अपने अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर, मोहब्बत के लिहाज से, उम्मीद के लिहाज से, खौफ के लिहाज से, गुस्से के लिहाज से, बुग़्ज़ के लिहाज से, एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से, पैशन के लिहाज से, ये सारी EQ इमोशनल कोशेंट्स को जो वैल्यूज तुमने अटैच की होंगी वही आज हॉन्ट करेंगी तुम्हें, सुकून वही चीजें बर्बाद करती हैं। और इसके तहत अगर तुमने हक को कबूल नहीं किया और झूठ बोल दिया आगे से, लाइफ तो बुरी हो सकती है किसी की, हालात तो बुरे हो सकते हैं किसी के, माजी किसी का खराब हो सकता है, इसमें कोई माने नहीं, पेरेंट्स बुरे मिल सकते हैं, दोस्त बुरे मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटी बुरी मिल सकती है, स्कूल कॉलेजेस बुरे मिल सकते हैं, मुल्क के हालात ऐसे नासाजगार हो सकते हैं, तेरी फेवर में नहीं हो सकते, ये पूरी कायनात ही तेरे मुताबिक नहीं हो सकती, तो क्या गम है उसके अंदर। अगर तू ठीक होता, तू वैल्यूज को सही रखता और उसको उसकी वजह पर उसकी जगह पे रखेगा, कम से कम तुझे इस बात का सुकून होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला अपने आप से, मैंने सच बोला अपने आप से, अपने बारे में, उसके बारे में, लोगों के बारे में और इस कॉस्मोलॉजिकल रिसोर्सेस के बारे में मैंने कम से कम झूठ नहीं बोला। क्योंकि अगर सच बोलना पड़ गया तो जो कन्वीनियंसेस तकब्बुर की फॉर्म में ली हुई थी वो चैलेंज हो जाएगी।